کی حرمت آئی. کل مسکر خمر و کل خمر حرام. فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام قرار دے دی گئی. اب یہاں بھی لوگ دلیلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میاں وہ بھی ایک مشروب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میاں جب رب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیے تو اس نے بڑے شوق سے لیے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا. اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا. تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے. تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو وہ اپنی اہلیہ کو بلا لایا. تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لاؤ. تو اس کو بھی بلا لایا. جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں ہے. تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل. کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام کیوں؟ کہا بات سمجھ میں آ گئی. تو میرے رب نے بعض کا تو اس کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اور حکمت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے. ہم جنت کو مانتے ہیں نا، دیکھا ہے. یار رب کو مانتے ہیں، دیکھا ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں. ادراک فہم کی حدود سے ورا ہے، عقل و خرد کے دائروں سے ورا ہے. لیکن اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں تو اس کے کہے ہوئے کو کیوں نہیں مانیں گے؟ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. وہو خالقک کا، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، اور تو اس کا شریک بنا کے بیٹھ جائے. کہا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو راوی نے عرض کی کل تو سما یو، حضور پھر اس کے بعد؟ تو آقا کریم نے فرمایا سما ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ یہ کس طرح میں اس کو پال سکوں گا. بچے کو ضائع کر دینا، اس کو قتل کر دینا. اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے. تیسری بات حضور نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں. تو یہ بڑے گناہوں میں سے، ہمسایہ ماں جائے کی طرح ہوتا ہے، اس کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، اس کی عزت سانجھی ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص طاق میں رہے اور ہمسایوں کے گھر گھس کے ان کی آبرو ریزی کر دے تو یہ تین بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے. اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے وَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اس نے بے حیائی کو چاہے وہ پوشیدہ طور پہ کی جائے یا اعلانیہ طور پہ کی جائے اس کو پسند نہیں کیا، اور اس سے اس نے منع کر دیا، لوگوں کو روک دیا، حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ خود غیرت مند ہے. غیرت مند مالک غیرت کا سبق دیتا ہے اپنی مخلوق کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کام کے قریب نہ جانا، وہ اعلانیہ طور پہ کرو یا وہ مخفی طور پہ کرو. تو مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری ہے وہ مخفی فحش ہے، اور شراب نوشی یہ اعلانیہ فحش ہے. شراب نوش جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا. بدکار بعض اوقات ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بدکار ہے وہ دنیا کے اوپر رسوا ضرور ہوتا ہے، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں،
اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے۔ لیکن شرابی اپنے جرم کو نہیں چھپا پاتا، تو کہا کہ جو مخفی جرم ہے وہ بدکاری ہے، اور جو ارشاد فرمایا قرآن نے کہ جو ظاہر جرم ہے، اس سے مراد جو ہے وہ الخمر ہے، شراب ہے۔